الف لام میم محمد این علی۔ میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے، رضا نفس سے دشمن ہے دم میں نہ آنا، کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے، والصلاة والسلام على شفیعنا وحبیبنا وکریمنا ورؤوفنا ورحیمنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد فرماتا ہے، جس سے 15ویں پارے کی ابتدا بھی ہو رہی ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير، صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين۔ وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوگر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے، رضا نفس سے دشمن ہے دم میں نہ آنا، کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت میں لاکھوں سلام۔ حمد و صلات کے بعد آج بڑی خوشی کا دن، خوشی کا موقع، خوشی کی رات ہے ان کے لیے جو سمجھنے والے ہیں، جو حضور سے پیار کرنے والے ہیں۔ یہاں پر 2 قسم کے لوگوں کا ذکر کروں گا، آپ لوگوں کو اس میں تھوڑی توجہ کی ضرورت ہوگی، صرف فضائل بیان نہیں کروں گا، فضائل تو ہم سنتے ہی رہتے ہیں، کچھ مسائل بھی بیان کروں گا۔ تو پہلے فضائل سے شروع کرتے ہیں۔ فرمایا سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، وہ ذات الذی اسرا، جس نے رات کو سیر کرائی، اسرا کہتے ہیں رات کو سیر کرانا۔ سبحان الذی اسرا بعبدہ، اپنے بندہ خاص کو، بندہ کہتے ہیں
ایسی شخصیت کو، ایسے شخص کو جو جسم اور روح دونوں پر مشتمل ہو. ایسا نہیں کہ کسی کو خیال میں سیر کرا دی تو ہم کہیں بھائی خیالوں میں سیر کرا دی، بندے کو سیر کرا دی. بندے کو نہیں، اس کے خیال کو سیر کرائی. کسی کو خواب میں سیر کرا دی تو اس بندے کو سیر نہیں کرائی، اس کو خواب کی سیر کرائی. یہاں پر اللہ کیا فرما رہا ہے؟ یہاں فرما رہا ہے بندے کو، اور بندہ بھی وہ جو خاص میرا بندہ ہے، ہر کسی کا یہ مقام نہیں ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں ربی ارینی، اے اللہ اپنا جلوہ دکھا. ہمیشہ تو کلام فرماتا ہے، وہی فرماتا ہے میں کلیم اللہ ہوں، ان سارے نبیوں میں تو نے مجھ سے کلام کیا ہے، یا اللہ وہ تجلی بھی تو دکھا. میرے اللہ نے فرمایا لن ترانی قرآن میں کہ موسیٰ تو مجھے دیکھ نہیں پائے گا. نہیں اللہ میں نے دیکھنا ہے. یہ موسیٰ علیہ السلام کی معراج ہے، اور ہم ذکر کر رہے ہیں نبی پاک کی معراج کا. موسیٰ علیہ السلام کی معراج یہ ہے کہ وہ دیکھنا چاہتے ہیں، اور نبی پاک کی معراج یہ ہے کہ وہ سو رہے ہیں. جب وہ بخاری شریف میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں خطیم کعبہ میں سو رہا تھا، تو جبریل امین میرے پاس آئے. اب جبریل جب آئے تو عرض کیا یا اللہ تیرا محبوب تو سو رہا ہے. کہا یہ جو ہونٹ میں نے بنائے تھے یہ کافوری ہونٹ اے جبریل یہ اسی لیے تو ہیں کہ میرے محبوب کے پاؤں کو چوم اور اٹھا. اب جبریل امین پاؤں مبارک کو چومتے ہیں، حضور کی آنکھ مبارک کھلتی ہے. وہاں موسیٰ علیہ السلام کے معراج ہے جو فریاد فرما رہے ہیں یہ اللہ دکھا. اللہ فرما رہا نہیں دیکھ سکتا. یہاں محبوب علیہ السلام کے معراج ہے جو آرام فرما رہے ہیں، جبریل امین اپنے ہونٹوں سے چوم چوم کر اٹھا رہے ہیں. جبریل کیسے آنا ہوا؟ جبریل امین نے کہا ان اللہ اشتاق الی لقائک یا رسول اللہ، اے اللہ کے حبیب اللہ تعالیٰ آپ سے ملنا چاہتا ہے. وہاں موسیٰ علیہ السلام ہے جو کہہ رہے ہیں ربی ارینی، اے اللہ دکھا، اپنا جلوہ دکھا. اللہ فرما رہا لن ترانی، دیکھ نہیں سکتا. یہاں اللہ سیر پر لے جا رہا ہے. دیکھو ہماری بات تو اس کو سمجھ میں آئے گی جو تعصب کی عینک اتارے گا، اپنے دل کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے جام سے بھرے گا، اپنی آنکھوں کو راہ مدینہ کی طرف لگائے گا، اور حضور کی غلامی میں اپنے آپ کو پیش کرے گا کہ یا رسول اللہ میں تو پیدا ہی اس لیے ہوا ہوں کہ آپ کے گیت سن سکوں، آپ کا ذکر سن سکوں. آپ کا ذکر بھی عبادت ہے، اللہ نے مجھے عبادت کے واسطے پیدا کیا ہے. عبادت صرف یہ نہیں اللہ 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 عبادت ہے، ارے محمد 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 بھی عبادت ہے. لیکن یہ باتیں سمجھنے کی ہر کسی کو نہیں سمجھ میں آئے گی. وہ ان کا پارٹ 2 ہے، وہ بیان کروں گا جن کو سمجھ نہیں آئے گی. ابھی تو ہم آپس میں بیٹھے ہیں، ہم تو سمجھنے والے ہیں، اللہ کا شکر ہے. سمجھ نہیں آئی ابو جہل کو، وہ پارٹ 2 میں بیان کروں گا. ابھی سمجھنے والوں کی بات ہو رہی ہے. 2 قسم کی معراج ہے، ایک معراج قرآنی، ایک معراج احادیث طیبات والی. اگر عقل کے اوپر رکھو گے تو قرآن والی بھی سمجھ نہیں آئے گی. کس پر؟ اگر عقل کے اوپر رکھو گے تو قرآن والی بھی سمجھ نہیں آئے گی، حدیث والی تو بہت دور. کیونکہ سواری پر سوار ہو کر بندہ چلے تو مکے سے مسجد اقصی پہنچے گا سواری کے اوپر 1 مہینے میں.
اور یہاں حضور فرما رہے ہیں عشاء کی نماز پڑھ کر سب چلے گئے، میں مکے میں تھا، خطیب میں تھا، خطیب میں سو رہا تھا، ایک روایت میں ام ہانی کے گھر سو رہا تھا، جبریل امین تشریف لائے اور حضور واپس بھی آ گئے، فجر کی نماز صحابہ کو پڑھائی اور بتایا کہ میں گیا تھا، سواری پر 1 مہینہ ہے اور ایک رات کے کچھ حصے میں ہو کر بھی آ گئے، تو اگر عقل کے اوپر رکھو گے تو یہ بھی سمجھ نہیں آئے گی۔ یہ بات کہہ رہا ہوں، سر سید احمد خان کو سمجھ نہیں آئی، جاوید احمد غامدی کو سمجھ نہیں آئی۔ ارے تم کو سمجھ نہیں آئی تو ہمارا کیا قصور ہے؟ تمہاری سمجھ ہی ابو جہل والی ہے، کیونکہ جب حضور نے صبح بتایا تو ابو جہل نے تو ڈھنڈورا پیٹ دیا، آئے ہائے کیسی بات کر دی۔ اس نے کہا میرے پاس تو پوائنٹ آ گیا، اب جس نے ان پر کلمہ پڑھا ہے سب کو پیچھے ہٹاؤں گا، کیونکہ سب کو سمجھ نہیں آئے گی۔ لیکن اس کو پتہ نہیں تھا یہاں آتے ابو بکر جیسے لوگ ہیں، سبحان اللہ، کہا اس سے آگے کی بھی کوئی بات کی ہے تو ہم اس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ دیکھو دین تمہاری ہماری عقل پر نہیں ہے، ہماری عقل دین کے نیچے ہے۔ آپ اگر کہیں کہ نہیں جی ہماری عقل کے مطابق دین کو ہونا چاہیے تو یہ کام نہیں چلے گا۔ دین جیسا ہے اس کو ماننے کا نام ہی عقل ہے، اگر مان لیا تو عقل مند آدمی ہے، نہیں مانا تو چریا ہے، بیوقوف ہے، پاگل ہے، چاہے جتنا بڑا سائنسدان ہے، جتنا بڑا ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، بڑا افلاطون ہے، جو بھی ہے۔ اب سمجھ اور نہ سمجھی کی بات نہیں ہے، آؤ مصطفیٰ کے گیت سنتے ہیں، سبحان اللہ، کیونکہ ہم تو سب وہ ہیں جو حضور فرمائیں گے ہم نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں۔ اب اللہ فرما رہا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو لے کر گئی ہے۔ اب اعتراض اللہ پر ہوگا، اعتراض کرنے والے بے عقل یہاں دعویٰ نبی پاک نہیں کر رہے بلکہ اعلان اللہ کر رہا ہے۔ کوئی کہنے والا کہہ سکتا تھا، کوئی عقل کا اندھا یہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کر سکتا تھا، بول جائے یہ حدیث صحیح نہیں ہے، حدیث ایسی ہے۔ یہاں بات تو قرآن کی ہو رہی ہے، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ سبحان الذی اسری، پاک ہے وہ ذات جو لے کر گئی ہے۔ اب جب پاک بول دیا تو اعتراض کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ پاک کا کیا مطلب ہے؟ ہر عیب سے پاک ہے، ہر اعتراض سے پاک ہے، ہر نقص سے پاک ہے، ہر کمزوری سے پاک ہے۔ اس سے بڑھ کر طاقت والی کوئی ذات ہی نہیں ہے جو لے کر جانے کا اعلان کر رہی ہے۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، اور ہم لے گئے اپنے بندہ خاص کو، اپنے محبوب کو، اپنے پیارے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گئے، لیلن، لیلن پوری رات میں نہیں، اس پر تنوین لگی ہوئی ہے، لیلن۔ عربی میں قاعدہ ہے جب نکرہ آئے تنوین لگی ہے، نکرہ آیا ہے، یہاں پر مراد یہ ہے کہ رات کے ایک تھوڑے سے حصے میں، اور حدیث میں تو یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس جگہ تھے پھر وضو فرمایا تو واپس آئے تو وضو کا پانی ابھی بہہ ہی رہا تھا۔ اور گئے کہاں؟ بھائی ہم تو مسلمان ہیں، اللہ کی مانتے ہیں، اس کے حبیب کی مانتے ہیں، سبحان اللہ۔ اللہ نے فرمایا وہاں سے وہاں تک لے کر گیا، آگے یہ نہیں فرمایا کہ وہاں پر سفر ختم ہو گیا اور واپس لے آیا، نہیں، فرمایا وہاں سے وہاں تک لے کر گیا۔ یہ والی معراج تو اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی، جو براق جبریل نے پیش کیا تھا وہ براق مسجد اقصی میں دوبارہ پیش کیا، اور مسجد اقصی میں کیا ہوا؟
مسجد اقصی میں کم و بیش 1,24,000 انبیاء مرسلین وہاں موجود ہیں. وہ سب کے سب نماز اقصی میں یہی تو راز ہے. ارے نماز پڑھنی حضور نے تھی یا پڑھانی تھی تو وہ سارے کے سارے مکے میں آ جاتے, کعبے میں پڑھ لیتے. لیکن ایک معراج یہاں سے وہاں تک بیان کر کے نماز پڑھوائی. راز یہ ہے کہ وہی ہے اول, وہی ہے آخر. سارے نبی جس کے پیچھے نیت باندھ کے کھڑے ہوئے ہیں, اس چیز کا اعلان ہو رہا ہے کہ جو پچھلے سلطنت کر گئے تھے وہ بھی حضور کے پیچھے ہی ہیں. حضور سب سے آگے ہیں. آنے والا آخر میں آیا لیکن مرتبے مقام میں پیدائش میں سب سے پہلے ہے. یہ سب کو دکھا بھی دیا, سب کو نماز پڑھا کر اعلان بھی کروا دیا وہی ہے اول, وہی ہے آخر. نماز اقصی میں تھا یہی سر کہ وہی ہے اول, وہی ہے آخر, کہ دست بستہ ہیں حاضر جو سلطنت پہلے کر گئے تھے. نماز پڑھائی, براق پیش کیا, حضور جبریل کے ساتھ چلے. اب حضور علیہ السلام پہلے آسمان پر, یہ بخاری شریف ہے, مسلم شریف ہے, ترمذی ہے, ابو داؤد ہے, سیاہ ستہ کی ہر کتاب میں ہے. ایک حدیث نہیں ہے, سینکڑوں حدیثیں ہیں اس کے اوپر. اور یہ حدیثیں احادیث مشہورہ معتمدہ تواتر کے ساتھ نہیں ہیں. ایک حدیث نہیں, حضور خود اعلان فرما رہے ہیں, سب صحابہ بیٹھے ہیں, نماز فجر ہے اور سب صحابہ اس کو بیان کر رہے ہیں. حضور فرماتے پہلے آسمان پر گیا, جبریل نے لاک کیا, پوچھا کون؟ حفاظتی فرشتے نے کہا جبریل. کہا ومن معک, آپ کے ساتھ کون ہے؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کہا کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ کہا ہاں انہیں بلایا گیا ہے. حضور پہلے آسمان پر, حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہو رہی ہے. ہائے ہائے. پھر اس آسمان کے بعد دوسرا آسمان جس کا فاصلہ اس سے بھی زیادہ جو زمین سے آسمان کا ہے. پھر دوسرا آسمان, پھر لاک کیا گیا. حدیث پاک میں کہا کون؟ کہا جبریل. کہا ومن معک, تمہارے ساتھ کون ہے؟ کہا محمد. کہا کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ کہا ہاں. پھر حضور, اب یہ حدیث ہے, حدیث کی معراج. حضور ساتوں آسمانوں پر, پھر اس کے بعد سدرۃ المنتہا پر, پھر جبریل رک جاتے ہیں. بس یہاں پر بس ہے, اس سے آگے کسی کو اجازت نہیں. اب جو نقطہ بیان کرنے والا ہوں اس کو سمجھ لو. محبوب علیہ السلام اللہ سے ملنے کے لیے کسی جگہ پر گئے. ارے جہاں جگہ ختم ہو گئی وہاں تو جبریل رک گئے. بھائی جگہ تو کہتے ہیں ٹائم اینڈ اسپیس, دو چیزیں ہیں, ٹائم اینڈ اسپیس. جہاں حضور گئے وہاں نہ ٹائم ہے نہ اسپیس ہے. حضور کہاں گئے؟ یہ عقیدہ مسلمان سمجھ لیں, کیونکہ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ کہیں کہ فلاں جگہ پر ملاقات ہوئی تو مطلب یہ ہے کہ کیا اللہ کوئی ایسی ذات ہے جو کسی مکان میں بیٹھا ہوا ہے اور وہاں پر جا کر ملاقات ہوئی؟ کیا وہ کہیں رہتا ہے, اس کا گھر ہے, وہاں جا کے ملاقات ہوئی؟ نہیں. حضور کہاں گئے یہ نقطہ سمجھ لیں. اعتراض کرنے والے یہی اعتراض کر رہے ہیں کہ یہ جگہ تو مادی چیزوں کے لیے ہوتی ہے, یہ اس کے لیے جگہ ہے, یہ پوری جگہ ہمارے بیٹھنے کے لیے ہے. گاڑی ایک جگہ رکھے ہوئے ہے, ہر چیز ٹائم اور اسپیس مانگ رہی ہے,
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ عز و جل نے ملاقات کے لیے یاد فرمایا. پھر ایک اعتراض ہوگا, کیا اللہ تعالیٰ اور حضور کی ملاقات پہلے کبھی نہیں ہوئی؟ اللہ تو کہہ رہا ہے کہ میں بندے کی شہرت سے زیادہ قریب ہوں, تو کیا حضور کے قریب نہیں ہے؟ اتنا دور حضور کو بلایا ہے. جواب, اللہ نے فرمایا میں اپنی نشانیاں دکھانا چاہ رہا ہوں, اور ایسی ایسی نشانیاں جو کوئی اور دیکھ ہی نہیں سکتا ہے وہ دکھانا چاہ رہا ہوں. ورنہ اعتراض تو موسیٰ علیہ السلام پہ بھی ہوگا کہ کوئی طور پہ جا کے ملاقات کر رہے ہیں, وہ تو موسیٰ کلیم اللہ ہے, اللہ تو ہمیشہ ان کے ساتھ ہے, وہ وہاں کیوں گئے ملاقات کے لیے؟ وہ جہاں ہیں اللہ کی ملاقات میں ہی ہیں. بھائی اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے نحن اقرب من حبل الورید, میں تمہاری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہوں, میں تمہاری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہوں. جب ایک عام آدمی کی شہرت کے قریب ہے, اس سے بھی زیادہ قریب ہے, تو نبیوں کا حال کیا ہوگا؟ اس لیے اعتراض نہیں بنتا, اعتراض نہیں بنتا جناب علی, یہ فضول بات ہے, اعتراض نہیں ہے. اللہ اپنی نشانیاں دکھانا چاہ رہا ہے, نشانیاں. اور پھر محبوب وہاں رک گئے اور چلے سفر. اب سفر شروع ہوا, اور کہاں پتہ نہیں کہاں. اللہ کو دیکھا, ہاں دیکھا. کیسا پایا؟ کہا اسی کو پتا ہے جس نے دیکھا. کہ تم بتاؤ تمہارا رب کیسا ہے؟ تو جواب, جب دیکھیں گے تو بتا دیں گے کیسا ہے, کیونکہ وہ کہتا ہے جنتیوں کو جنت میں اپنا دیدار کرواؤں گا. سبحان اللہ, جب جنت میں پہنچیں گے تو ہم بھی دیکھ لیں گے. یہاں پر بات ابھی حضور کی ہو رہی ہے, اعتراض جواب کے نہیں ہے کہ تم ہم پہ رکھ کے سوال جواب شروع کر دو. یہاں پر بات حضور کے فضائل کی ہو رہی ہے, اور میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی فضیلتیں ہیں کہ وہی لا مکان کے مکی ہوئے, وہی لا مکان کے مکی ہوئے, سر فرش عرش نشی ہوئے. یہ نبی ہیں جن کے ہیں یہ مقام, وہ خدا ہے جن کا مکان نہیں. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ خدا کے لیے مکان تھوڑی ثابت کریں گے. اللہ کہاں ہے؟ اللہ اپنے علم و قدرت سے ہر جگہ ہے, تو اس نے اتنی دور کیوں بلایا؟ اس کی مرضی, اسے جہاں چاہا بلایا, جیسے چاہا ملاقات کی. تمہاری ہماری اوقات ہی نہیں ہے سوال جواب کی. یہاں پر بولتے عقل میں نہیں آیا, عقل میں. تمہاری عقل پر ماتم کروں, تمہاری عقل پر تمہاری ماں روئے, تمہاری عقل میں نہیں آ رہا. ان مسلمانوں کی تو عقل میں آ گیا. سبحان اللہ, کیونکہ ان کے رب نے فرمایا ہے, رب کے حبیب نے فرمایا ہے. عقل میں آئے کہ نہ آئے, ہم نے تو سر جھکا لیا ہے. سبحان اللہ. ہم نے عقل کا کلمہ نہیں پڑھا, اپنے محبوب نبی پاک کا کلمہ پڑھا ہے. جس نے عقل کا کلمہ پڑھا ہے وہ عقل کے چکر میں پڑے. عقل کیا شے ہے؟ عقل تو ہے ہی صرف اسی کو جو اپنے نبی کی بات مانے, جو اپنے رب کی بات مانے, جو اس کے اوپر بھی سوال جواب دہرائے. کیسے ہوگا؟ F-16 تھا کیا؟ جہازوں میں گئے کیسے گئے؟ ارے یار کیا بات کرتے ہو. سائنس اتنی ترقی کر گئی, آج تک آسمان کا دروازہ پتہ کیا؟ کیا آسمان تک پہنچ پائی؟ یہ خلاؤں میں گھوم رہے ہیں, ادھر ہی بھٹک رہے ہیں. یہ چاند پہ پہنچ کے خوش ہو گئے کہ اوئے ہوئے بڑا فتح کر لیا. ارے اللہ رب العزت نے تو ایسے ہزاروں جہان ہزاروں بنائے ہوئے ہیں. یہ ایک آدھ کو پتہ کر لیا تو بولا ہے اللہ کتنا بڑا ہے. وہ اللہ ہے, ہر شے اس کے سامنے. جب آپ نیو نیٹ پہ جائیں نا, نیٹ پر نیو پکچر آف دی ورلڈ,
آپ سرچ کریں، آپ کو اتنا چھوٹا سا ایک نشان ملے گا، اور ایسے بہت سارے نشان ہیں. وہ نشان ہے اس دنیا کا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے کراس کر گئے. کہاں گئے یہ ان کے رب کو پتا ہے اور ان کو پتا ہے، ہم کو کیا پتا ہے. جہاں بولے گیا سبحان اللہ. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہاں عقل کا چکر ہے، عقل تو ختم ہو جاتی ہے، عقل تو دنگ رہ جاتی ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سے ملاقات کی، اور ملاقات ہوئی التحیات للہ والصلوات والطیبات. یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں اپنی حاضری پیش کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ، یہ عاجزی، یہ انکساری، یہ جو میں لے کر آیا ہوں، تو تیری بارگاہ میں تمام کی تمام تحیت صرف اللہ تیرے لیے ہے، تمام کی تمام پاکیزگیاں یا اللہ تیرے لیے ہے. یا اللہ التحیات للہ والصلوات والطیبات، ساری رحمتیں تیرے لیے ہے یا اللہ، ہر چیز تیرے لیے ہے. اب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے عرض گزار ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات. اب آگے سے رب ارشاد فرماتا ہے السلام علیکہ ایھا النبی. سبحان اللہ. اے حبیب تم پر بھی سلامتی ہو. اب حبیب ہم کو نہیں بھولے، والسلام علینا، پھر ہمارا بھی یاد آ گیا. سبحان اللہ. وہ وہاں بھی نہیں بھولے، التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیکہ ایھا النبی. آئے ہائے ہائے. لیکن آگے حبیب ہم کو بھی نہیں بھولے، اور وہاں جا کر بھی کیا عرض کیا؟ یا اللہ میری امت. اور یہاں پر امتی بیٹھ کر جھگڑا کر رہے ہیں کہ نبی کو معراج ہوئی یا نہیں ہوئی، نبی کو معراج ہوئی یا نہیں ہوئی، جسم سے ہوئی کہ روح کی ہوئی، خواب میں ہوئی، خیال میں ہوئی. ارے یار، وہاں اللہ قرآن میں اعلان فرما رہا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. پاک ہے وہ ذات جو لے کر گئی اپنے بندہ خاص کو مسجد حرام سے مسجد اقصی. اور آگے حبیب احادیث میں فرما رہے ہیں کہ مجھے میرا رب پھر اس نے آگے بلایا آسمانوں کی سیر پر. یہاں حبیب اپنا اعلان فرما رہے ہیں، اور جب واپس آتے ہیں تو جو اعتراض ابو جہل نے کیا تھا آج کا امتی بھی کر رہا ہے. اب حضور واپس آ رہے ہیں. یہ بیان پوری رات کا ہے، لیکن مجھے پتا ہے کہ آپ لوگ تھوڑی دیر میں سونے والے ہیں، اس لیے کتنے منٹ ہو گئے بیان کرتے ہوئے؟ 28 منٹ. میں 45 منٹ بیان کروں گا، ٹھیک ہے؟ 15-17 منٹ اور کروں گا، آپ کی نیند آنے سے پہلے سیکھنا. اب حبیب علیہ السلام واپس آ رہے ہیں. جب دیدار کر کے واپس آئے، ساتویں آسمان پر موسیٰ علیہ السلام سے جاتے ہوئے ملاقات ہوئی تھی، واپسی میں بھی موسیٰ علیہ السلام تشریف فرما ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا پیارے بھائی کیا لائے؟ کہا اپنی امت کے لیے اللہ کی طرف سے 50 نمازوں کا تحفہ لایا ہوں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا سبحان اللہ، لیکن آپ کی امت بہت کمزور ہے، آپ کچھ نمازیں کم کروائیں. کہا اچھا، کہا پڑھ نہیں پائے گی. آقا کریم علیہ السلام واپس تشریف لے کے گئے. یہ ہوتا ہے اختیار. آج لوگ یہ کہتے ہیں he is the messenger، وہ میسنجر تھے، اور ہم کہتے ہیں کہ وہ مختار کل تھے.
صرف پیغمبر نہیں تھے، پیغام پہنچا دیا، مختار کل تھے۔ بچپن سے حال یہ تھا کہ انگلی جدھر ہوتی تھی چاند ادھر ہو جاتا تھا۔ یہ مختار کل تھے کہ مولا علی کے گود میں سر رکھ کر سو رہے ہیں، اور مولا علی کی عصر کی نماز قضا ہو گئی۔ مولا علی نے جب دیکھا سورج ڈوب گیا، آنکھوں سے آنسو گرے اور حضور علیہ السلام کے چہرے پر آ گئے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا علی کس بات نے تجھے رلا دیا؟ کہ یا رسول اللہ ایک وہ فرض ہے، ایک یہ فرض ہے۔ آپ کی تعظیم فرض ہے، آپ کی نیند میں خلل نہ آئے، نوکر حاضر ہے۔ ایک اللہ نے فرض کیا نماز، وہ نماز چلی گئی۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا علی قصر پڑھے عصر کی نماز تو نے قضا پڑھنی ہے یا ادا پڑھنی ہے؟ کہ حضور آپ پوچھ رہے ہیں تو ادا ہی پڑھوا دیں۔ وہ مولا علی تھے نا، ان کو پتا ہے کہ ہمارا نبی مختار کل ہے، اللہ نے پاور دیا ہے۔ حضور علیہ السلام نے ایسا اشارہ کیا، سورج اوپر آ گیا۔ مولا علی نے عصر کی نماز پڑھی، سورج ڈوب گیا۔ یہ حدیث میں ہے۔ لوگ کہتے ہیں میسنجر بنا کر بھیجا، صرف پیغام رساں نہیں، اپنا محبوب بنا کر بھیجا ہے، اختیار دے کر بھیجا ہے، پاور دے کر بھیجا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا واپس جائیے، حضور تشریف لے گئے، پھر واپس آئے، کہا آپ بتائیے، کہا 5 کم ہو گئی، 45 ہیں، کہا نہیں پڑھ پائیں گے، آپ واپس تشریف لے جائیں۔ پھر گئے، پھر 40 ہوئی، پھر گئے، پھر 35 ہوئی، پھر گئے، 9 مرتبہ گئے۔ اب اعتراض اس کا جواب، لوگ کہتے ہیں کہ نبی کو علم نہیں ہے۔ ارے نبی کو علم نہیں، اللہ کو تو ہے، اس کو تو پتا تھا کہ 5 ہی فرض ہونی ہے، تو کیوں واپس جا کے بلا رہے، واپس جا کے بلا رہے، واپس جا کے بلا رہے؟ سبحان اللہ۔ تو معراج ایک نہیں ہوئی، معراج اسی دن 9 مرتبہ ہوئی۔ سبحان اللہ۔ یہ پوائنٹ ان کو نظر آئے گا جو محبت سے دیکھیں گے، جو اعتراض کریں گے ان کو نظر نہیں آئے گا، ان کو اعتراض نظر آئے گا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا واپس، کہا اب تو مجھے اپنے رب سے حیا آتی ہے۔ بس اللہ رب العزت نے فرمایا پیارے تیرے رب کی بات تبدیل نہیں ہوتی، تیرا جو امتی 5 نمازیں پڑھے گا تیرا رب ان کو 50 کا ثواب عطا فرمائے گا۔ یہاں ایک اور پوائنٹ آ رہا ہے، بلکہ نبی مدد نہیں کر سکتے، مدد صرف اللہ کر سکتا ہے، نبی مدد نہیں کر سکتے۔ تو یہ موسیٰ علیہ السلام کیا کر رہے ہیں؟ یہ موسیٰ علیہ السلام کیا کر رہے ہیں؟ کاشف بھائی موسیٰ علیہ السلام کی مدد سے 50 سے 5 ہو گئی، سبحان اللہ، مدد ہی تو کر رہے ہیں۔ کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ ارے بھائی ہم یہ کہتے ہیں کوئی مدد نہیں کر سکتا اللہ کی اجازت کے بغیر، اور جتنے بھی نبی، ولی، صحابی، اہل بیت، وہ جن کو اللہ نے عزت دی ہے، وہ جو بھی کسی کی مدد کرتے ہیں وہ اللہ کی اجازت سے کرتے ہیں۔ تو شرک کیسے ہوا؟ تو غلط کیسے ہوا؟ بھئی غلط تو اس وقت ہوگا، شرک تو اس وقت ہوگا جب یہ کہا جائے کہ اللہ کی اجازت کے بغیر۔ اللہ کی اجازت کے بغیر تو کوئی پرندہ پر نہیں مار سکتا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی مدد ہو گئی، 5 نمازیں، حضور تشریف لے آئے۔ اب حضور علیہ السلام اتنا لمبا سفر، آپ کیا سمجھتے ہیں کتنا سفر؟ کروڑوں نہیں،
اربوں سال کا سفر ہے. ہر آسمان کے درمیان اتنا ہی فاصلہ ہے جو زمین سے آسمان کا ہے, اور یہ فاصلہ کتنا ہے؟ یہ کروڑوں سال کا ہے. حضور ساتوں آسمانوں سے اوپر, پھر اس سے اوپر سدرۃ المنتہا کروڑوں سال ہے. پھر اس کے بعد ٹائم اینڈ اسپیس اینڈ ہو گیا. پھر جب حضور کا سفر شروع ہوا تو لامکان ہے. کتنا سفر ہے, اور رات کے اتنے سے حصے میں ہو رہا ہے. حضور واپس آ رہے ہیں. جب واپس آئے تو جس پانی سے وضو کیا تھا وہ ابھی بہہ ہی رہا ہے. سبحان اللہ. حضور علیہ السلام نے فجر کی نماز پڑھائی صحابہ کو. فجر کی نماز کے بعد صحابہ سے کہا, صحابہ اے میرے پیاروں, مجھے میرا رب رات کو سیر پر لے گیا, مجھے لے کر گیا. ایسا نہیں میں نے خواب میں دیکھا, ایسا کوئی لفظ نہیں ہے. ہم کیوں اپنے دماغ کے گھوڑے گدھے دوڑائیں کہ خواب میں گیا. خواب میں تو میرے بھائی تم بھی اڑ رہے ہوتے ہو. خواب میں تو ہم بھی بہت دفعہ حج کر رہے ہوتے ہیں, عمرے کر رہے ہوتے ہیں, جب اٹھتے ہیں تو بستر کے اوپر ہوتے ہیں. خواب میں تو کبھی ادھر اڑ رہے ہیں کبھی ادھر. خواب میں کیا ہے؟ جہاں خواب ہے وہاں حضور نے فرمایا کہ میں نے رات خواب دیکھا. جہاں خواب ہے. یہاں پر کیا حضور نے فرمایا؟ حضور نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. حضور نے پڑھ کے سنایا. حضور نے فرمایا کہ مجھے میرا رب لے گیا, سیر پر لے گیا. اعتراض تو یہیں سے بنتا ہے اس کو جس کے دماغ میں خناس ہے کہ اس کو اگر عقل کے اوپر رکھیں گے تو حضور نے جو اعلان کیا, سارے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں, سب نے سروں کو جھکا لیا. کہا حضور آپ نے فرمایا ہے, مان لیا. کیا آپ کے کہنے پہ تو ہم نے رب کو ایک مان لیا؟ رب ہے آپ نے بتایا, یہ قرآن ہے آپ نے بتایا, یہ سب چیزیں ہم نے آپ کے کہنے پہ مانی. حضور آپ پر ایمان ہے, آپ کا رب آپ کو لے گیا. اب یہ خبر جب باہر نکلی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس محفل میں موجود نہیں تھے. اب پتا چلا ابو جہل کو کہ ابو بکر آ رہا ہے اور وہ اس میں نہیں تھے. کہا ابو بکر بتاؤ کیا ایسا ہو سکتا ہے کوئی بندہ رات کو یہاں سے جائے فلسطین مسجد اقصی اور وہاں سے آسمانوں پہ جائے, وہاں سے واپس آ جائے اور ابھی رات بھی ختم نہ ہو. تو ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ پہلے یہ بتا یہ بات کہی کس نے ہے؟ کہا تمہارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے. کہا اگر وہ اس سے آگے کی بھی کوئی بات کہتے تو ابو بکر اس پر بھی ایمان لاتا ہے. یہ ہے ایمان. یہاں عقل کے گھوڑوں کی گنجائش نہیں ہے. ابو جہل سر پیٹتا ہوا چلا گیا کہ تم لوگ کیسے لوگ ہو, تم کو عقل ہی نہیں ہے, تم کو سمجھ ہی نہیں ہے. اب وہی والی بات آج تک کچھ لوگ کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ دین جو ہے نا فطرت پر ہے. ہم یہ کہتے ہیں یہ فطرتی دین ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہر چیز جب تک مذکر اور مؤنث ملیں گے نہیں تو تیسرا پیدا نہیں ہوگا. ہم کہتے ہیں روٹین ورک تو یہی ہے, لیکن وہ چاہے تو بغیر مذکر کے مؤنث کو ملائے بچہ پیدا کر دے, جیسے اس نے حضرت مریم سے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا. ویسے تو روٹین یہ ہے کہ مؤنث سے بچہ پیدا ہوتا ہے, وہ چاہے تو بغیر مؤنث کے بھی بچہ پیدا کر دے. سبحان اللہ. وہ جیسے چاہے, اس کو ضرورت نہیں ہے, یہ ضرورت آپ کو اور ہم کو ہے. ہم عالم اسباب کے تحت ہیں, اللہ عالم اسباب کے تحت نہیں ہے. یہ سب تو اس نے بنایا ہوا ہے. اس نے بغیر باپ اور بغیر ماں کے آدم کو پیدا کر دیا. اس نے بغیر باپ کے حضرت مریم سے حضرت عیسیٰ کو پیدا کر دیا.
وہ جو چاہے کرے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ درخت چلتے نہیں ہیں، درخت چلتے ہیں، دیکھا ہے آپ نے؟ پتھر بولتے نہیں ہیں، وہ چاہے تو پتھروں سے کلمہ پڑھوا دے۔ ابو جہل آیا، اے محمد بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے؟ کہا ابو جہل میں بتاؤں تیری مٹھی میں کیا ہے یا تیری مٹھی میں جو ہے وہ بتائے کہ میں کون ہوں؟ اس نے بولا یار ویسے تو کیا پتا بتا دیتے، لیکن یہ جو مٹھی میں یہ تو نہیں بتا سکتا، یہ تو پتھر ہے۔ اب ابو جہل ہے، اس کو بھی پتا ہے کہ اگر نبی ہوگا تو علم والا ہوگا، نہیں سمجھے؟ بھائی نبی کا مطلب ہے خبر دینے والا، جس کو غیب کی بات کا پتہ ہوگا، وہ غیب کی بات اس کو اللہ نے بتائی بھی ہوگی۔ ابو جہل کو بھی پتا ہے کہ نبی ہے تو بتائے گا، اور اللہ کے نبی نے بتایا کہ میں بتاؤں یہ جو تیری مٹھی میں وہ بتائے میں کون ہوں۔ کہا اگر یہ بتا دے تو اور بڑی بات ہے۔ تو اندر سے آواز آ رہی ہے یہ محمد الرسول اللہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کسی نے بچہ پیش کیا ہرنی کا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے چھوٹا سا بچہ لیا اور امام حسن کو دے دیا۔ پھر کیا ہوا؟ امام حسین آئے، مجھے بھی دیں۔ اب کسی نے لا کر ایک بچہ پیش کیا تھا، کہا مجھے چاہیے، چھوٹے سے بچے ہیں۔ پھر یہ نبی آخر الزماں ہیں جو ہرنی کو بھی پتا ہے، وہ سامنے سے ہرنی چلتی ہوئی آ رہی ہے اپنے دوسرے بچے کو لے کر، حضور کی بارگاہ میں آتی ہے اور عرض گزار ہوتی ہے یا رسول اللہ یہ میرا دوسرا بچہ ہے، یہ امام حسین کو دے دیجیے۔ یہ بھی حدیث میں ہے، ان کو پتا ہے کہ یہ حضور ہیں۔ ایک اس مسلمان کو نہیں پتا جو نبی کا کلمہ پڑھ رہا ہے اور اعتراض کر رہا ہے، عقل میں نہیں آ رہا۔ ارے عقل کی بات نہیں ہے بھائی، ایمان والا جو ہے قرآن میں فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں اور جو غیب پر ایمان نہیں لائے مسلمان تھوڑی ہے۔ یہ پارٹ 2 ہے، پارٹ 1 والو تم کو مبارک ہو، پارٹ 2 والو تم کو دعوت فکر ہے۔ ابو جہل نے نہیں مانا تھا تو اسی سوچ کو پرمان نہ چڑھاؤ۔ آج لوگ جو ہے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، مسلمان کے گھر پیدا ہوا لیکن کبھی زندگی میں نماز نہیں پڑھی، جمعہ بھی نہیں پڑھا، ڈانس سیکھا، گانے سیکھے، شراب نوشی کرتے ہیں، دین کا انکار کرتے ہیں، دین کو مذاق بنایا ہوا ہے، اور کہتے ہیں اپنے آپ کو ہم بھی مسلم ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں، اور ڈاکٹر بن جاتے ہیں، انجینئر بن جاتے ہیں، وکیل بن جاتے ہیں۔ جیسے کہ چودھری اعتزاز احسن، بڑا نام ہے، پارٹی کا جلسہ ہو رہا تھا، کہ تلاوت آپ کر دیں، جوش میں آگے تلاوت کرنے کے لیے، قل هو اللہ احد پڑھنے کے لیے، وہ نہیں آئی، پھر بھول گیا، ہاں دوبارہ پڑھتا ہوں، پھر دوبارہ پڑھے، پھر بھول گیا، وہ اچھا دوبارہ پڑھتا ہوں، تیسری مرتبہ پڑھی، پھر بھول گیا۔ وہ دنیا بھر کی لا کی کتابیں اس کے سینے کے اندر ہیں، اس کو یاد ہے، اس کے دماغ کے اندر ہیں، اس کو یاد ہے، نہیں یاد تو اللہ کا قرآن یاد نہیں ہے۔ پھر میں ویڈیو دیکھ رہا تھا، اپنی بیٹی کی شادی ایک انگریز سے کروا دی، بولتے ہیں مسلمان ہیں، اور ہم لوگ ان کو ہیرو مانتے ہیں کہ یار یہ بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ اب ایسے لوگ کہتے ہیں ہم بھی دین پر بات کر سکتے ہیں کیونکہ ہم بھی مسلمان ہیں، اور لوگ بولتے ہیں ہاں ہاں کر سکتے ہیں، انہوں نے کوئی پھلجڑی چھوڑی تو اس کے بھی ماننے والے پیدا ہو جاتے ہیں۔ یہ بدنصیبی ہے، اور یہ بدنصیبی اس لیے ہے کہ ہم قرآن و سنت سے دور ہیں۔ جب قرآن و سنت کے قریب ہو جائیں گے، علماء کے قریب ہو جائیں گے، تو انشاءاللہ عز و جل یہ بدنصیبی بھی دور ہو جائے گی۔ اللہ کریم ہمیں شب معراج کی برکتیں عطا فرمائے،
آج کے دن جو انعامات ہو رہے ہیں ان انعامات میں سے ہمیں بھی حصہ عطا فرمائے۔ میں انعام کی برکت آپ کو بتاتا ہوں۔ اس میں جو پہلی آیت ہے، یہ آخری بات میں کر رہا ہوں، اس آیت میں جو پہلا لفظ ہے وہ ہے سبحان۔ اللہ رب العزت کو اپنا یہ اسم مبارک کتنا پسند ہے، اتنا پسند ہے کہ جو اس اسم کی یاد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس اسم کی صفت اس کے اندر پیدا کر دیتا ہے اور اس کو بھی پاک کر دیتا ہے۔ حضرت معروف کرخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا کہ حضور میرے ہاں بیٹے کی ولادت ہوئی ہے اور گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، سب سے پہلے خبر دینے کے لیے میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ فرمایا بیٹھ جا، اور وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ۔ آپ بھی کہیے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ۔ 100 مرتبہ کہے، 100 مرتبہ کہا۔ فرمایا 100 مرتبہ اور کہے۔ پھر بولا سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ۔ رک گیا۔ فرمایا 100 مرتبہ اور کہے۔ پھر 100 مرتبہ کہا، پھر ہو گیا۔ پھر کہا 100 مرتبہ اور کہے، پھر رک گیا۔ پھر کہا 100 مرتبہ اور کہے، 500 مرتبہ کہلوا دیا۔ پھر رک گیا۔ اتنے میں دروازہ بجا کہ فلاں بادشاہ کے گھر سے یا فلاں امیر زادے کے گھر سے آپ کے لیے 500 درہم کی یہ نذرانہ پیش کیا ہے کہ آپ غربا میں تقسیم کر دیں۔ خادم نے لیا اور خادم کو فرمایا اس شخص نے جو تصویر پڑھی ہے اس کو دے دو۔ کہا حضور یہ سارے 500 کی 500 دے دو؟ کہا سارے دے دو۔ تو اس کی آنکھیں کھل گئی، تو فرمایا اگر تو زیادہ پڑھتا رہتا تو ہم بھی زیادہ دیتے رہتے۔ وہ 100 پڑھ کر رک جاتا تھا، 500 تک یہ پہنچا تو 500 شرفیاں ملی۔ یہ نام ایسا ہے جس مقصد سے اس کو پکاریں گے وہ مقصد حل ہو جاتا ہے۔ اسی نام کے بارے میں ہے جو کہے سبحان اللہ و بحمدہ، اللہ تعالیٰ اس کے نام کا درخت جنت میں لگا دیتا ہے۔ جب ہمارے نام کا درخت جنت میں لگا ہوگا تو بھئی ہم بھی جائیں گے نا پھل کھانے کے لیے۔ اسی نام سبحان کے بارے میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان علی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ 2 کلمے ہیں۔ آخری حدیث بخاری شریف کا اختتام ہو رہا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 کلمے ہیں۔ یہ 2 کلمے زبان پر بڑے ہلکے ہیں لیکن قیامت میں میزان پر بہت بھاری ہیں، محبوب ہیں رحمان کے۔ کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان علی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اسی لفظ سبحان سے اس آیت کا ابتدا کیا جو میں نے آپ کو پڑھا، اسی پر میں اپنی بات کا اختتام کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ Alif Lam Mim Muhammad and Ali. Alif Lam Mim Muhammad and Ali.